کہ سب کچھ فانی ہے، ایک رب کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ جس کا دل چاہے پھیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں۔ اگر آپ سنسیئر ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک سنسیئرٹی ہے آپ کے دل میں، اور اگر آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرانا شروع کر دے یا اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور آپ کو اپنے قریب کر لیں گے۔ یہ اس بندے کے لیے جو واقعی اللہ تعالیٰ سے سنسیئر ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں کسی چیز کی محبت، چاہے وہ بیوی کی محبت ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد کی محبت، گھر کی ہو، پیسے کی ہو، گاڑی کی ہو، اگر اللہ کی محبت کے برابر ہونا شروع ہو جائے نا، یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے، صرف آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو جائے کہ سب کچھ فانی ہے، ایک رب کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سب کچھ چھوڑ جائے گا، ایک نہیں چھوڑے گا تو وہ ہے صرف اللہ۔ سب کچھ دھوکہ دے جائے گا، ایک نہیں دے گا تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں، ایک دن آپ فوت ہونے والے ہیں، جس سے محبت کرنی ہے کریں، ایک دن جدائی آئے گی، جس سے جدائی نہیں آئے گی تو وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو وائی ناٹ، جو آپ کے دل میں خالی پلاٹ ہے، خالی جگہ ہے، پٹ اللہ ان دوز پلاٹس۔ سیلف کمال کی نصیحتیں کیا کرتے تھے لوگوں کو، اصلح ما بینہ و بین اللہ، اصلح ما بینہ و بین الناس۔ جو اپنا اور اللہ تعالیٰ کا ریلیشن ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اور لوگوں کا ریلیشن ٹھیک کر دیتے ہیں۔ مطلب جو اپنی ورٹیکل الائنمنٹ سیٹ کر لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کی ہاریزنٹل الائنمنٹ خود اللہ تعالیٰ سیٹ کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے دور اور ناراض کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، بے شک لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ بے شک لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جس کا دل چاہے پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے خود بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو اس نے ناراض کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، ان کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہماری ورٹیکل الائنمنٹ ہی نہیں سیٹ، یعنی ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ہی نہیں درست، تو ہماری ہاریزنٹل الائنمنٹ کیسے سیٹ ہو سکتی ہے؟ ہمارے ارد گرد کے لوگ کس طرح ہمیں اچھا جان سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں، جس انسان کے آپ قریب ہوتے جائیں گے، آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ بڑھتی جائے گی۔ صرف اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ سے آپ جتنا قریب ہوں گے، آپ کو ان سے اللہ سے اتنی ہی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی، اور اس کی محبت میں مزید گرفتار ہوتے جائیں گے۔ جب انسان اللہ کے بارے میں جانتا ہے، پڑھتا ہے کہ اللہ واقعتاً اللہ کی ذات کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا پھل اور اجر انسان اپنی زندگی میں خود دیکھتا ہے۔ اللہ کا دروازہ ایک واحد ایسا دروازہ ہے کہ جب بھی آپ کھٹکھٹائیں گے کھلے گا، چاہے آپ جہاں بھی ہوں، جس مرضی کنڈیشن میں ہوں، رات کو روتے ہوئے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، ایون ان یور ہارٹس، اگر آپ اللہ کو پکاریں گے نا، تو اللہ کا دروازہ ایک واحد دروازہ ہے جو کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، اذکرونی فاذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یاد کرنے کو تیار ہیں، مگر وہ ہم ہیں، ہم کب اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ Every love will disappoint you except the love of Allah۔
اور دا لو فار دا سیک آف اللہ. اس کے علاوہ ہر قسم کی محبت سے مایوسی ہوگی انسان کو، اور وہ آپ کو دھوکہ دے گا، ولنگلی اور انولنگلی. دس از دا نیچر آف ہیومن، کیونکہ انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے. آپ کسی سے محبت کریں نا، وہ آپ کو کسی نہ کسی موقع پر ضرور دھوکہ دے گا، صرف اور صرف انسان ہونے کے ناطے. اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. تو محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ باقی معاملات آپ کے خود بخود ٹھیک کر دیں گے.